ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ موجودہ دور کے نوجوان انتہائی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جے پور مہاکھیل کے شرکاء سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار خیال۔ توانائی کی تبدیلی سے متعلق پہلی G20 ورکنگ گروپ کی میٹنگ بنگلورو میں شروع۔ 3 روزہ میٹنگ کے دوران توانائی تک رسائی، توانائی کی یقینی فراہمی اور کئی دیگر امور پر کیا جا رہا ہے غور و خوض۔ کسان ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان اور نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ کے تحت دستیاب اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اٹل ڈلو۔ اور پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی کے ایک اسپتال میں انتقال۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دور حاضر کے نوجوان انتہائی درجے کی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور وقت کا تقاضا ہے کہ انہیں مخصوص میدان تک ہی محدود نہ رکھا جائے۔ موصوف نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جے پور مہاکھیل کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ ملک بھر میں متعدد کھیل مقابلے منعقد ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف مثبت تبدیلی واقع ہو رہی ہے بلکہ نئے ٹیلنٹ کی نشاندہی کرنے میں بھی مدد مل رہی ہے۔ مرکزی بجٹ میں کھیلوں کے حوالے سے مختص فنڈز کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کھیلوں سے جڑی MSMEs کو مستحکم کرنے کے لیے بھی بجٹ میں توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ جے پور دیہات کے لوک سبھا MP راج وردھن سنگھ راٹھور 2017 سے جے پور مہاکھیل کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ مہاکھیل میں اس سال کبڈی مقابلوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مہاکھیل کا سلسلہ نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر 12 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ اس میں 450 سے زیادہ گرام پنچایتوں، میونسپلٹیوں اور جے پور دیہات لوک سبھا حلقے کے سبھی 8 قانون ساز اسمبلی علاقوں کے وارڈز کے 6400 سے زیادہ نوجوانوں اور کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ بجلی، نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر R.K. سنگھ اور پارلیمانی امور، کوئلہ اور کان کنی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی موجودگی میں آج بنگلورو میں توانائی کی تبدیلی سے متعلق پہلی G20 ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا افتتاح کیا گیا جو 7 فروری تک جاری رہے گی۔ میٹنگ کے افتتاح پر اظہار خیال کرتے ہوئے قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ بنگلورو میں 3 روزہ مذاکرات کے دوران توانائی تک رسائی، توانائی کی یقینی فراہمی اور توانائی کی تبدیلی کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا اور دنیا میں ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کی جامع ترقی کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ بھارت سال 2030 تک اپنی GDP کے 45% تک کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے تئیں عہد بند ہے۔ اسی طرح بھارت سال 2030 تک غیر فوسل ایندھن پر مبنی توانائی ذرائع سے تقریباً 50% بجلی حاصل کرے گا۔ بھارت کی صدارت میں G20 کے توانائی کی منتقلی سے متعلق ورکنگ گروپ کی اس پہلی میٹنگ میں G20 ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے شرکاء حصہ لے رہے ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ پاپا یہ سب؟ ہاں، جو چیزیں برسوں سے بے مصرف پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور FD۔ ارے یہ کیسے رہ گئی؟ کیسے گئے؟ نہیں، حل ہے۔ بینک کھاتے کو جاری رکھنا چاہیے ورنہ کھاتا انوپریٹو ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بینک سے رابطہ کریں، کھاتے کو جاری کروائیں اور اپنی جو رقم ہے اس کا سود کے ساتھ کلیم کریں۔ دادو یہ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ایگریکلچر پروڈکشن محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کسانوں کی ترقی کے لیے جموں کشمیر صلاح کار بورڈ کے وائس چیئرمین اٹل ڈلو نے کہا کہ کسان سیمیناروں کا انعقاد کر کے زرعی سیکٹر میں کافی ترقی حاصل کی گئی ہے۔ موصوف نے آج کسان بھون تالاب تلو جموں میں جموں کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز اور ایگریکلچر پروڈکشن و کسانوں کے بہبود کے محکمے کے باہمی اشتراک سے منعقدہ کسان سمیلن کا افتتاح کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مشروم کلٹیویشن اب سال بھر جاری رہنے والی سرگرمی ہے جبکہ قبل ازیں یہ قلیل وقت تک ہی جاری رہتی تھی۔ موصوف نے کسانوں سے کہا کہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پلان اور نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ کے تحت دستیاب مختلف اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ افتتاحی تقریب پر زرعی یونیورسٹی کشمیر اور زرعی یونیورسٹی جموں کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرنے کے لیے بورڈ کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالیسی کی بدولت زرعی سیکٹر میں ہوش بہت تبدیلی اور ترقی ہوگی کیونکہ مرکزی سرکار نے اس کے لیے 5000 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ ممبئی میں منعقدہ 3 روزہ آؤٹ باؤنڈ ٹریول مارٹ 2023 گزشتہ شام اختتام پذیر ہوا۔ اس مارٹ میں آئے سیاحوں نے جموں کشمیر ٹورزم پیویلین میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔
واضح ہے کہ جموں کشمیر ٹورزم محکمے نے رواں سال کے OTM میں بڑے پیمانے پر شرکت کی، جس دوران ملک کے اہم شہروں میں جموں کشمیر کی سیاحت کے حوالے سے خصوصی پروموشنل مہموں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ٹریول ٹریڈ سے وابستہ لوگوں اور کچھ بیرونی ممالک سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد نے جموں کشمیر ٹورزم پیویلین کا معائنہ کر کے UT کے سرکاری ڈیلیگیشن کے ممبروں اور دیگر متعلقین کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ جوائنٹ کے لیگل سروسز اتھارٹی اور جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے جوڈیشل اکیڈمی جموں میں لیگل ایڈ ڈیفنس وکلاء کے لیے منعقدہ 2 روزہ تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ واضح ہے کہ اس پروگرام کا افتتاح کل جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تاشی ربستان نے کیا تھا۔ پروگرام کے دوسرے روز آج 4 تکنیکی سیشنوں کا اہتمام کیا گیا، جن کے دوران کئی اہم موضوعات پر متعلقہ ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ کرنا میں آج یوم یکجہتی کے حوالے سے کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں دور افتادہ علاقوں ٹنگڈار، ٹیٹوال، امروہی اور گبرہ میں یونٹی مارچ بھی منعقد ہوئے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف کرنا میں ہر برس 5 فروری کو یوم یکجہتی کے حوالے سے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم تقریب ٹیٹوال علاقے میں منعقد ہوئی، جہاں حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ لوگوں نے ٹیٹوال سماری روڈ پر پیدل مارچ کیا۔ اس کے بعد وہ شان ٹیٹوال اسٹیڈیم میں جمع ہوئے، جہاں کلچرل پروگرام پیش کیے گئے۔ کلچرل پروگرام کے بعد علاقے کی اہم شخصیات نے اس دن کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے جموں کشمیر انجمن شریشیان نے وادی بر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا۔ اس سلسلے میں مرکزی نوعیت کی تقریبات چک باغ حضرت بل سری نگر اور خانقاہ میر شمس الدین عراقی جڑی بل میں منعقد ہوئیں۔ چک باغ حضرت بل میں منعقدہ روح پرور مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی شان عظمت اور فضائل کے مختلف گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ پر شانہ بشانہ خدمات انجام دیں۔ جشن مولود کعبہ کی مناسبت سے خانقاہ میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ جڑی بل سری نگر میں تقریب سعید منعقد ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس مجلس کے دوران طلباء و طالبات نے مدح خوانی کی۔ اس موقع پر آغا سید مجتبی عباس الموسوی الصفوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور کردار و عمل کے مختلف گوشے بیان کیے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد نے آج گلمرگ، چنگ مرگ اور دھوبی 1 میں ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کا دورہ کر کے دستیاب سہولیات اور سیاحتی مقام گلمرگ میں کھیلو انڈیا پروگرام کے 3رے ایڈیشن کے لیے طبی سہولیات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ موصوف نے یہاں کھیلو انڈیا پروگرام کے سلسلے میں جاری تربیتی پروگرام کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے لیے تمام اسپتالوں اور طبی اداروں میں معقول انتظامات کیے گئے ہیں اور سبھی سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاضی گنج سے گلمرگ تک شاہراہ پر بھی جگہ جگہ طبی سہولیات میسر رکھی گئی ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سنڈے فار سری نگر پہل کے سلسلے میں آج سری نگر میونسپل کارپوریشن نے زون ویسٹ وارڈ نمبر 29 شارلٹنگ بنٹ اور زون ساؤتھ وارڈ نمبر 27 حاجی باغ دربل علاقوں میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ چیف سینیٹیشن آفیسر کی نگرانی میں منعقدہ اس مہم میں کارپوریشن کے صفائی کرمچاریوں نے حصہ لیا، جبکہ اس دوران زونل سینیٹیشن آفیسر اور دیگر اہلکار بھی موجود تھے۔ 68 کلومیٹر بانڈی پورہ گریز سڑک پر سے برف ہٹانے کا کام شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے کرنل ابھیشیک کے مطابق سڑک پر سے برف ہٹانے کے لیے جدید مشینری استعمال میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس سڑک کو جلد ہی قابل آمد و رفت بنایا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سڑک پر برف ہٹانے کا کام مکمل ہونے کی صورت میں موسم میں بہتری آنے کے بعد ہی اس پر ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ واضح ہے کہ بھاری برفباری کے بعد یہ سڑک تقریباً 1 مہینے سے ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بند ہے۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد آج دبئی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 79 برس کے تھے۔ خبروں کے مطابق جنرل مشرف کا امریکن اسپتال دبئی میں علاج چل رہا تھا۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی کے سینٹ پیٹرسن ہائی اسکول سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سابق صدر نے لاہور میں واقع فورمین کرسچن کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال نے کل لندن میں برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ میٹنگ کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک بھی ایک خصوصی خیر سگالی جذبے کی حیثیت سے منعقدہ اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ بھارت کے ہائی کمیشن نے کہا کہ اجیت دوال کا لندن کا دورہ منگل کو واشنگٹن میں امریکہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہو رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں بھارتی ہائی کمیشن نے کہا کہ کابینٹ کے دفتر میں سر ٹم بارو اور اجیت دوال کے درمیان مذاکرات میں وزیر اعظم رشی سوناک کی شرکت سے ایک خصوصی جذبے خیر سگالی کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سنت روی داس کی جینتی پر انہیں خراج پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے سنت روی داس کے نظریے کے عین مطابق ایک منصفانہ، ہم آہنگی پر مبنی اور ایک خوشحال معاشرے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت مختلف اقدامات کے ذریعے غریبوں کی خدمت کر رہی ہے اور انہیں با اختیار بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک جائیں گے، جہاں وہ بنگلورو میں انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ انڈیا انرجی ویک کل سے 8 فروری تک ہوگا۔ اس کا مقصد توانائی کے ایک تبدیل ہوتے ہوئے پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کی ابھرتی ہوئی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس پروگرام میں چیلنجوں اور موقعوں پر تبادلہ خیال کے لیے روایتی اور غیر روایتی توانائی کی صنعت اور سرکاروں کے رہنما اور تعلیم کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اس میں مختلف ملکوں کے 30 سے زیادہ وزراء بھی موجود رہیں گے۔ 30,000 سے زیادہ مندوبین، 1,000 نمائشکار اور 500 مقررین بھارت کی توانائی کے مستقبل کے چیلنجوں اور موقعوں پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوں گے۔ توقع ہے کہ ایشیائی کرکٹ کونسل کرکٹ کا ایشیا کپ پاکستان کے بجائے کسی اور جگہ منعقد کرے گی اور اگلے مہینے متبادل مقام کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ بھارت کی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI کے سیکرٹری جے شاہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کل بحرین میں ایک باضابطہ میٹنگ کے دوران اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایشیائی کرکٹ کونسل کے ممبر ملکوں کے سبھی سربراہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی، جو نجم سیٹھی کی ایما پر اس وقت طلب کی گئی جب کونسل نے ٹورنامنٹ کے پروگرام کی تفصیلات جاری کی اور ایشیائی کپ کی میزبانی کے لیے پاکستان کا نام شامل نہیں تھا۔ شروع میں ایشیا کپ کے انعقاد کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا تھا اور یہ اس سال ستمبر میں ہونا تھا۔ چونکہ فیصلہ اب اگلے مہینے ہی ہو سکے گا، لہٰذا BCCI کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پاکستان ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں بیشتر جگہوں پر بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔